انسان کی زندگی صرف دنیا تک محدود نہیں۔ دنیا ایک دروازہ ہے جس کے پار ایک اور جہان ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ یہاں انسان کے اعمال اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ کوئی عمل سایہ بنتا ہے، کوئی روشنی اور کوئی خوف۔ مگر درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اہل ایمان کے لیے برزخ میں رحمت، سکون اور عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت، عقیدت اور وفاداری کا اظہار ہے۔ جو زبان درود سے تر رہتی ہے وہ دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑی رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ موت کا لمحہ اور اہل درود۔ جب ایک عام انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو گھبراہٹ، خوف اور بے چینی اس کے دل پر چھا جاتی ہے، مگر اہل درود کے لیے یہ لمحہ مختلف ہوتا ہے۔ جن کی زبان درود کی عادی ہو ان کے دل میں آخری وقت سکون نازل کیا جاتا ہے۔ فرشتے نرمی سے روح قبض کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی انجان سفر پر نہیں بلکہ ایک مانوس راستے پر جا رہا ہو۔ قبر اندھیری یا روشنی؟ قبر عام لوگوں کے لیے اندھیری، تنگ اور خوفناک ہو سکتی ہے، مگر اہل درود کے لیے قبر نور کا باغ بن جاتی ہے۔ احادیث کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پڑھنے والوں کی قبروں میں روشنی ہوتی ہے، وسعت دی جاتی ہے اور وہاں سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ درود وہ چراغ ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات اور اہل درود۔ برزخ میں منکر نکیر کے سوالات ایک حقیقت ہیں۔ یہ سوالات ایمان کی پہچان ہے۔ اہل درود چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر درست جواب جاری فرما دیتا ہے۔ دل میں گھبراہٹ نہیں، زبان پر لکنت نہیں، بلکہ ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے۔ برزخ میں درود کی خوشبو۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک اعمال خوشبو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ درود پڑھنے والوں کے اعمال بھی خوشبو بن کر ان کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں۔ یہ خوشبو انہیں تسلی دیتی ہے، تنہائی میں رفیق بنتی ہے اور انتظار قیامت کو آسان بنا دیتی ہے۔ اہل درود کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ اہل ایمان کی روحیں برزخ میں اللہ کے حکم سے آرام اور نعمتوں میں ہوتی ہیں۔ اہل درود کی روحوں کو خاص مقام عطا کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، حال احوال پوچھتی ہیں اور دنیا میں رہ جانے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ نبی سے خاص نسبت۔ درود پڑھنے والوں کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ان کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تصور کیجئے، برزخ میں وہ شخص جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جا رہا ہو، اس کے لیے کیسا شرف ہوگا۔ یہ نسبت برزخ میں بھی سکون کا سبب بنتی ہے۔ برزخ میں انتظار مگر خوف نہیں۔ برزخ انتظار کی جگہ ہے، مگر اہل درود کے لیے یہ انتظار خوفناک نہیں ہوتا۔ ان کے لیے وقت آسانی سے گزرتا ہے، جیسے کوئی مسافر آرام گاہ میں ٹھہرا ہو اور اسے یقین ہو کہ اگلا پڑاؤ جنت کی طرف ہے۔ اہل درود کے لیے پیغام۔ یہ سب سن کر دل خود بخود کہتا ہے کہ اگر برزخ میں آسانی چاہیے، قبر میں نور چاہیے اور آخرت میں سرخروئی چاہیے تو درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ زیادہ نہیں، روزانہ چند لمحے، مگر پابندی کے ساتھ۔ آج عمل، کل نجات۔ آج ہم زندہ ہیں، زبان میں طاقت ہے، وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کل برزخ میں صرف اعمال ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں درود سے جڑے رہے وہ وہاں تنہا نہیں ہوں گے۔ اختتامی پیغام۔ اے سننے والے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر خوف کی نہیں، سکون کی جگہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ برزخ میں تنہائی نہ ہو، تو آج ہی درود کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اللہ ہمیں اہل درود میں شامل فرمائے اور برزخ کو ہمارے لیے آسان اور نورانی بنا دے۔ آمین۔